علیکم ناظرین، آپ کا میزبان سمیر ترین۔ ڈی ایم سی کی کیسی کارکردگی ہے؟ ڈی ایم سی سینٹرل جہاں کے چیئرمین ریحان ہاشمی ہیں، متحدہ پاکستان سے ان کا تعلق ہے اور ڈی ایم سی سینٹرل کو لیڈ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے چیئرمین ہیں۔ تمام جو کراچی کے ڈسٹرکٹ ضلع وسطی جو ہے، ڈسٹرکٹ سینٹرل ضلع وسطی جو کہ بہت بڑی ڈسٹرکٹ ہے کراچی کی، ایسٹ سے پہلے، اس سے بڑی تو ایسٹ ہے، لیکن اب ہم جو ہیں وہ ضلع سینٹرل سے ان کے ساتھ ساتھ جو ان کی پورے دن کی مہم ہے، پورے دن کا جو ان کا کام کرنے کا طور طریقہ ہے، وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے، اور کس طریقے سے وہ اپنی لائف کو سروائیو کرتے ہیں، پارٹی کے ساتھ ساتھ سوشل لائف ہے ان کی، اور جو چیزیں ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے۔ آئیے چلتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو کام ہوا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں، میڈیا کا، خصوصی ایم کیو ایم پاکستان کا، جس کے چیئرمین ہے ضلع وسطی کے ریحان ہاشمی صاحب کا، اس کو ہم نے لقب دیا کوثر نیازی والے شیر کراچی کا۔ تو الحمدللہ 40 سال سے یہاں کسی نے کچھ حرکت نہیں کی، نہ کام کیا، نہ گٹروں کا حال برا تھا۔ ہم اپنی مدد آپ کے تحت، جب چیئرمین ہم کونسلر بنے، میرا نام شیر علی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون سے میرا واسطہ ہے، سینئر نائب صدر ہوں ضلع کا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ہم نے قدم رکھا، ہم نے بولا شاید ایم کیو ایم ہماری کام نہیں کرے، ہمیں ڈرایا گیا کہ یار یہ نہیں کرتے کچی آبادیوں کا۔ جب ہم ان کے بیچ میں گھسے تو ہمیں پتہ لگا یہ ان سے بہتر لوگ ہی کوئی نہیں ہے، جو مطلب سسٹم کو لے کے کچی آبادیوں میں گھسے۔ زندگی میں یہاں کوئی نہیں آیا آج تک، ووٹ سب نہیں لے، ہم نے ایم کیو ایم کو آج تک ووٹ نہیں دیے، 40 سال میں ہم نے ایک ووٹ بھی نہیں دیا۔ اس بار ہم نے دیا کہ ہمارے کام ہوئے، ہمیں نہ پیپلز پارٹی نے بھی کام کر کے نہیں دیا، پی ٹی آئی تو ہمارے کو کام نہیں، کسی نے بھی کام نہیں کر کے دیا ہمیں۔ تو ہم شکریہ ادا کرتے خصوصی ریحان ہاشمی صاحب کا، جس نے ہمارا کام کیا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور عزت دے، آنے والے وقتوں میں ان کو کراچی کا میئر بنایا جائے، کیونکہ یہ کام جانتے ہیں، یہ ورک کرتے ہیں، علاقوں میں گھومتے، ہر علاقے میں گھومتے، ورنہ ان کا کیا کام ہے اس علاقے میں آنا، لیکن پھر بھی اس علاقوں میں گھومتے سب کو۔ یہ ہماری گٹر لین ایک زمانے سے خراب ہے، آج الحمدللہ آئے، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس کی گٹر لین بھی ڈلے گی، اس کی سی سی فلورنگ بھی ہوئے گی الحمدللہ۔ اچھا جی، آپ کا تعلق تو نون لیگ سے ہے، ٹھیک ہے، آپ اب ایم کیو ایم کی صف میں آ کے کھڑے ہوئے ہیں، ایم کیو ایم کام بھی کرا کے دے رہی ہے۔ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ایم کیو ایم کام نہیں کراتی ہے، ایم کیو ایم صرف پیسے بھرتی ہے، جیبیں بھرتی ہے اپنی اور چلی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جیسے شیر علی بھائی نے کہا کہ اس کالونی میں 40 سال تک کسی نے بھی کام نہیں کیا، اور جو 40 سال تک کی غلط فہمیاں تھی کہ ایم کیو ایم کام نہیں کرتی، اور خاص کر کچی آبادیوں میں بالکل ان کا رجحان نہیں ہے، تو اس مرتبہ جب ہم نے دیکھا تو یہ ہماری جو غلط فہمی تھی وہ ایم کیو ایم نے دور کی۔ خاص کر یہ ندیم بھائی ہیں اور ریحان ہاشمی بھائی، جو ٹاؤن کے ذمہ دار ہیں یا سینٹرل کے ذمہ دار ہیں، لیکن وہ 1-2 دفعہ پہلے بھی انہوں نے وزٹ کیا، مین روڈ کے بھی کام کیے، مطلب بہت سے کام ایسے ہیں جو کبھی ہم تو یہ سوچتے بھی نہیں تھے کہ کم سے کم کہ ایم کیو ایم پاکستان کرے گی۔ اچھا جی، ہم موجود تھے ریحان ہاشمی صاحب کے ساتھ، جو ڈسٹرکٹ سینٹرل کے چیئرمین ہیں بلدیاتی، ان کے ساتھ ہم نے جگہوں کا وزٹ بھی کیا، لیکن ہم اسپورٹس گالا سینٹرل کا جو ایک ایونٹ چل رہا ہے اسپورٹس گالا کے نام سے، جس میں 22 گیم کا جو ہے وہ انعقاد کیا گیا ہے، جس میں سے آج ایک گیم ہم نے ریحان ہاشمی کی سربراہی میں ہم نے یہاں آ کے دیکھا، اور اس میں نیپال سے آئے ہوئے کوچ ہیں، ان سے ہم بات بھی کریں گے کہ نیپال سے پاکستان ہاؤ لانگ، اور ہاؤ ڈو یو فیل کہ یہ کس طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں، اور تھوڑی تھوڑی یہ ہندی بھی جانتے ہیں جس کو اردو کہتے ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ویلکم ٹو پاکستان۔ ویلکم ٹو پاکستان۔ Thank you, Sukriya. So what about your feel Like I'm feeling good here. here? Yeah, Okay, so you feel the good of the Pakistan? yeah, everything fit good. Okay. Yeah. So what do you like in Pakistan? So yet I haven't visit. So Okay.
So you never be go to outside? Yeah. You will go? Yeah, I will go later. What you like in Pakistani food? Yeah, I think biryani, right? फेंसिंग दुनिया का बेहतरीन खेल है, ओलंपिक का खेल है, और हमें ये फ़ख्र है कि कराची में हमने इसको पैटर्नाइज़ किया और आपके इस स्पोर्ट्स गाला में ये पार्टिसिपेशन में आ रहा है। मैं रेहान भाई की कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला इनको मज़ीद अब तालीमी मैदान में और स्पोर्ट्स के साथ साथ अपने बुनियादी मसाइल हल करने में भी तौफीक दे। शुक्रिया। महफूज भाई, हम स्पोर्ट्स से बहुत दूर चले गए हैं, बहुत दूर चले गए हैं। हमारी फिटनेस, हमारे यंगस्टर बहुत दूर चले गए हैं। जब से मोबाइल आया है, लोग मोबाइल में अपने आप को स्पोर्ट्स मानने लग गए हैं। तो क्या समझते हैं कि आपका क्या मशवरा है कि उन नौजवानों के लिए जो जवान इस स्पोर्ट्स में अपनी एक्टिविटी दिखाते हैं? देखिए, ये वालिदैन का काम है कि बच्चों को मोबाइल एक वक्त पर दें, और ये तमाम चीज़ें जो हैं, अगर वो फिटनेस नहीं है तो दुनिया में कभी कामयाब नहीं होंगे। पढ़ाई में भी, स्पोर्ट्स में भी, हर जगह फिटनेस चाहिए। मैं बचपन से स्पोर्ट्समैन हूँ, स्काउट हूँ, और आज तक अल्लाह का फजल व करम है, भाग दौड़ में लगा रहता हूँ। इकरा, आप आज इस गेम में फ़र्स्ट आई हैं। इससे पहले कभी ये गेम खेला था? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकरा है और मैं कराची से बिलोंग करती हूँ। अभी स्पोर्ट्स जैसे आपने बताया कि मैंने इससे पहले इंशाल्लाह माशाल्लाह से मैं नेशनल की गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और हम यहाँ से पहले कोयटा, लाहौर में इवेंट्स बहुत हुए हैं। वहाँ पे भी जैसे कि सर ने बताया हमारे कि हम लोग साउथ एशियंस गेम खेलने के लिए गए थे। माशाल्लाह से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। वहाँ श्रीलंका, इंडिया वो हमसे आगे हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन माशाल्लाह से हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही। और अभी हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स गाला हुआ है और यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा। मैं गोल्ड मेडल में बहुत खुशी हो रही है और मैंने वाकई मतलब खेला है और अच्छा लगता है। कैसा लग रहा है सेकंड आके? सेकंड आके थोड़ी नर्वस तो हूँ, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि सेकंड भी हूँ और ये मेरी फ्रेंड है। तो मैंने ये नहीं सोचा कि ये मेरी फ्रेंड है तो ये जीतेंगी, नहीं, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा। मैंने चाहा कि मैं जीतूँ, फिर भी मैं रह गई, कोई बात नहीं। चलो, मेडल तो फिर भी एक आ गया। जी, आ गया मेडल तो। हमने आखिर रेहान भाई को स्पोर्ट्स में देख लिया कि मुझे अभी महफूज भाई ने बताया कि रेहान भाई जो हैं वो स्पोर्ट्स मैन हैं, और स्पोर्ट्स में रेहान भाई जो हैं बहुत आगे तक गहरी नज़र रखते हैं, और मैच भी इनके चल रहे हैं डीएमसीज़ में। तो सबसे पहले तो ये अपने स्पोर्ट्स के बारे में बताइए। दूसरा, स्पोर्ट्स का शौक़, अब आप माशाल्लाह एक फ़िट आदमी हैं और अब भी रखते हैं? देखें, बल्दिया ज़िला बस्ती के ज़ेर इंतज़ाम 12 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला का एहतमाम किया गया, जिसकी ओपनिंग खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने की। आमिर भाई और गवर्नर नवेद भाई आए, और उसमें लगभग 1,500 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। 22 गेम्स हैं उसमें, मुख्तलिफ़ ग्राउंड्स, मुख्तलिफ़ पार्क्स, मुख्तलिफ़ कॉम्प्लेक्स, मुख्तलिफ़ ऑडिटोरियम में ये स्पोर्ट्स हो रहे हैं। उनकी नौइयत के लिहाज से 2 मकासद हैं कि वो जगहें जहाँ पर हमें मेंटेन करने का पैसा नहीं है तो कम से कम उसको प्रोडक्टिव इस्तेमाल में आ जाए। उसमें चाहे फेंसिंग हो, बॉक्सिंग हो, किक बॉक्सिंग हो, मिक्स मार्शल आर्ट्स हो, टेबल टेनिस हो, बैडमिंटन हो, वॉलीबॉल हो या फुटबॉल हो, और आप जहाँ जहाँ कर रहे हैं वो जगहें आबाद हो रही हैं। मकसद क्या है कि नौजवान मज़बत सरगर्मियों में, सेहतमंद सरगर्मियों में अपने आप को दोबारा डालें। चौकों चौराहों पर बैठने से बेहतर है कि अपने पसीना निकालें खेल के मैदानों में। अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना मेरी ज़िम्मेदारी है, सबकी ज़िम्मेदारी है, बड़ों की। हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ, जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है कि स्पोर्ट्स के हवाले से जिस एज ब्रैकेट में और जिस तरह की मसरूफियत में है, मुमकिन नहीं है, लेकिन अपने आप को मोबिलाइज़ रखने से ज़रूर इस फ़ायदा होता है। देखें, अच्छी सेहत जो है अच्छे जहन की ज़ामिन है, खलफशार से रोकने वाली चीज़ है, ड्रग्स से रोकने वाली चीज़ है ये। तो मज़बूत एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, और हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि लियाकताबाद का भी दौरा किया, नाज़माबाद का भी दौरा किया, अब हम मौजूद हैं दस्तगीर ब्लॉक 15 के अंदर। यहाँ पे जो शजरकारी का जो एक निज़ाम था वो रेहान भाई ने कि अपने हाथ से प्लांट भी लगाया। रेहान भाई से बात करेंगे कि अब से हम कुछ ही देर पहले जब यहाँ इंटर हुए थे तो उन्होंने कहा यहाँ कचरे का ढेर लगा हुआ था, तो वो कचरे का जो ढेर था उन्होंने किस तरीके से उठाया, क्योंकि फ़ंड तो है ही नहीं डीएमसी में, रेहान भाई ये बता चुके हैं। अब किस तरीके से काम हो रहा है और अहले मोहल्ला कितना साथ दे रहा है रेहान भाई का इस पार्क को बनाने में, ये रेहान भाई से हम जानते हैं। देखिए, तकरीबन 350 लोकेशंस हैं जो पार्क ग्राउंड्स की है लोकेशंस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर। जो मुशर्रफ दौर था जिसमें नाज़मीन आए,
اور مشرف نے جس طرح کراچی پیکج کا اعلان کیا، جس طرح مشرف نے امپاور کیا لوکل باڈیز کو امپاور کیا، روٹ لیول ڈیموکریسی کو امپاور کیا، تو اس میں جو بلدیاتی ادارے تھے بلدیات کے پاس تھے، فنڈز بھی تھے، وسائل بھی تھے، امپاورمنٹ تھی. پھر 8-10 سالہ ناظمین کا دور آیا، برباد ہو گئی چیزیں. اس کے 10 سال کے بعد تھینکس ٹو سپریم کورٹ کے دوبارہ بلدیات کا نظام آیا، لیکن لنگڑا لولا معذور بلدیاتی نظام آیا. اس میں یہ جس جگہ پہ ابھی ہم کھڑے ہوئے ہیں، اس طرح کے بے شمار جگہیں تھیں جہاں پر منشیات کا اڈہ بن چکا تھا. محلے کے اونرشپ سے، اہل محلہ کے سپورٹ سے ان جگہوں کو پہلے کچرے سے صاف کیا گیا، پھر ان جگہوں کو آباد کرنے کی کوشش کی گئی. پھر پانی جہاں پر نہیں ہوگا تو آپ کو پتہ ہے کہ پلانٹیشن نہیں ہو سکتی. پانی کا انتظام کچھ ہے، کچھ کرنا ہے مزید. اس کے لیے بھی ہم ترتیب بنا رہے ہیں کہ وہ کون سا میکینزم ہوگا جس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ہو یا جو بھی میکینزم ہوگا وہ ڈیولپ کریں. آباد ہونے چاہیے پارک، فیملیز کے لیے کھلے ہوئے ہونے چاہیے، اور فیملی پارک ہونے چاہیے تاکہ اہل محلہ مستفید ہو سکیں. ہم 2020 اسپورٹس گالا میں موجود ہیں جو کہ زیر اہتمام ڈسٹرکٹ سینٹرل DMC کے تعاون سے ہو رہا ہے، جس کے کروانے والے ریحان ہاشمی بھائی ہیں. یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد حسین بھائی جو کہ سابق منسٹر بھی رہے ہیں، اور ان سے ہم جانیں گے کہ اسپورٹس ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے. کیا انہوں نے اپنی دور میں، اپنی جوانی میں کیا یہ ایسی ایکٹیویٹی کی ہے؟ السلام علیکم حسین بھائی. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ، آپ اس کو سپورٹ کرنے آئے ہیں کیونکہ یہ اسپورٹس نوجوانوں کا کھیل ہے. پہلے جو لوگ کھیلتے تھے اس میں بڑے جوش و جذبہ ہوتا تھا. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو گیم ہیں جو ہو رہے ہیں، اس طرح کے گیم اور بھی ہونے چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں ریحان ہاشمی بھائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اسپورٹس گالا کے نام سے 2020 میں یہ مختلف جو کھیل ہیں، تقریباً 18-20 کے قریب اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہیں جس کے اوپر مشتمل انہوں نے یہ ٹورنامنٹ کہہ لیں یا اسپورٹس گیم کہہ لیں، وہ اس کا انہوں نے انعقاد کیا ہے. اور یہ بہت اچھا اقدام ہے، اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے ہمیشہ اس ایکٹیویٹی کو، جہاں ہم نے دیگر ایکٹیویٹیز کو بہت گروپ کیا، کافی اس کو پروموٹ کیا، وہیں اسپورٹس ایکٹیویٹیز کو ہمیشہ ہم نے بڑے پیمانے پر پروموٹ کیا. آپ کو یاد ہوگا ایک وقت تھا آج سے 4-5 سال پہلے، کراچی کے ہر ٹاؤن میں ہم نے اسپورٹس کمپلیکسز بنائے، اور انڈور گیمز کے بھی، آؤٹ ڈور گیمز کے بھی، اور مختلف اسٹیڈیم بھی ہم نے تعمیر کیے. کرکٹ اور فٹ بال اسٹیڈیم اس اسٹینڈرڈ کے ہم نے تعمیر کیے جس میں باقاعدہ انٹرنیشنل ٹیمیں آ کے کھیلتی تھیں. تو لیکن بدقسمتی سے جیسے پورے پاکستان میں ہی بہت سارے کھیل ایسے ہیں جنہیں حکومت کی عدم توجیہی کی بنیاد پر وہ اختتام کا شکار ہو گئے. تمام کھیل جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. آج کراچی سمیت اندرون سندھ میں، حیدرآباد میں، پرخاص نواب شاہ سکر چلے جائیں، میں خود فٹ بال اور کرکٹ اور باسکٹ بال، یہ 3 کھیل میں بہت اچھے طریقے سے میں نے کھیلے. فٹ بال کا تو میں نے آل پاکستان ٹورنامنٹ بھی کھیلا ہے. ایک وقت تھا کہ ہمارے کھیل کے میدان کم پڑ جاتے تھے، کھیلنے والوں کی ٹیموں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی تھی. نیوز سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.